अय्यूब 40वां बाब। खुदावंद ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या जो फिजूल हुज्जत करता है वो कादर मुतलिक से झगड़ा करे? जो खुदा से बहस करता है वो इसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख, मैं नाचीज हूं, मैं तुझे क्या जवाब दूं? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूं, अब जवाब न दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे न बढ़ूंगा। तब खुदावंद ने अय्यूब को भगोले में से जवाब दिया, मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले। मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि खुद दुरुस्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है? और क्या तू उसकी सी आवाज से गरज सकता है? अब अपने को शानो शौकत से आरास्ता कर और इज्जतो जलाल से मुलब्बस हो जा। अपने कहर के सिलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर, और शरीरों को जहां खड़े हों पामाल कर दे। उनको इकट्ठा मिट्टी में छिपा दे और उस पोशीदा मुकाम में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे बारे में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तुझे बचा सकता है। अब हिप्पोपटोमस को देख, जिसे मैंने तेरे साथ बनाया। वो बैल की तरह घास खाता है। देख, उसकी ताकत उसकी कमर में है और उसका जोर उसके पेट के पट्ठों में। वो अपनी दुम को दीवार की तरह हिलाता है। उसकी रानों की नसें बाहम पैवस्ता हैं। उसकी हड्डियां पीतल के नालों की तरह हैं। उसके अज़ा लोहे के बैंडों की मानिंद हैं। वो खुदा की खास सनत है। उसके खालिक ही ने उसे तलवार बख्शी है। यकीनन टीले उसके लिए खुराक बाहम पहुंचाते हैं। जहां मैदान के सब जानवर खेलते कूदते हैं, वो कमल के दरख्त के नीचे लेटता है। सरकंडों की आड़ और दलदल में कमल के दरख्त उसे अपने साया के नीचे छिपा लेते हैं। नाले की बैंदें उसे घेर लेती हैं। देख, अगर दरिया में बाढ़ हो तो वो नहीं कांपता। खा यर्दन उसके मुंह तक चढ़ाए, वो बेखौफ है। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ लेगा, या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा? अय्यूब 41वां बाब। क्या तू मगर को कोशिश से बाहर निकाल सकता है, या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है, या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत करेगा, या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा? क्या तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना लेगा? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे परिंदा से, या क्या तू उसे अपनी लड़कियों के लिए बांध देगा? क्या लोग उसकी तजारत करेंगे? क्या वो उसे सौदागरों में तकसीम करेंगे? क्या तू उसकी खाल को भालों से, या उसके सिर को माहीगीर के तरसोलों से भर सकता है? तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा न करेगा। देख, उसके बारे में उम्मीद बेफायदा है। क्या कोई उसे देखते ही गिर न पड़ेगा? कोई ऐसा तुंदखो नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत करे। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके?
کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے؟ اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا؟ اس کے منہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے، اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں، جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسری سے ایسی جٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں، وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں، اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں، اس کے منہ سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے، گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے۔ اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے، بلکہ چکی کے نچلے پاٹ کی طرح۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیر، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی۔ تیر اسے بھگا نہیں سکتا، فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں۔ لاٹھیاں گویا تنکے ہیں، وہ برچھی کے چلنے پر ہنستا ہے۔ اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہیں، وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھیرتا ہے۔ وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھلاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑ جاتا ہے، گہراؤ گویا سفید نظر آنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو۔ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ ایوب 42واں باب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا۔ میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ باتیں نہ کہیں جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہیں۔ پس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈھے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا۔
کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ سو الیفز تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نعماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھیں اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدھیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس نے اپنی پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیحا اور تیسری کا نام کرن ہیپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا، اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ اور ایوب نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔